مفتی صاحب آپ نے بولا ہے ڈرامے میں کام کرنا کی ارننگ حرام ہے، تو یوٹیوب پر یہ کیا لکھا ہوا ہے، اسٹوری میں ایکٹنگ کی ارننگ حلال ہے یا حرام؟ دیکھو، ایک ایکٹنگ بے حیائی پر ہوتی ہے، ڈراموں میں تو فل بے حیائی ہے، اور اگر یوٹیوب میں آپ کوئی پرینک بنا رہے ہیں وہ ایک ایکٹنگ میں اگر بے حیائی نہیں ہے تو وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا. یا کوئی ڈاکومنٹری میں آپ ایکٹنگ کرتے ہیں وہ بناتے ہیں، لیکن جہاں بے حیائی کا عنصر آئے گا تو بے حیائی کے حلال ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی بس کرو یار، مر جاؤں گا اتنے سوال. میری بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں، دل سے دعا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایمان کیا ہے، مومن میں کیا فرق ہے، میں پھر بتاؤں گا بعد میں، لمبے جواب بعد میں. اہل دیوبند کا الزام ہے کہ وہ لوگ اہل بیت پر زیادہ بات نہیں کرتے، ان کی فضیلت بیان نہیں کرتے. بالکل غلط کرتے ہیں، بہت سے بات کرتے ہیں نا. مفتی صاحب سگریٹ نوشی کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے، جبکہ اس مال کے ساتھ پولیس پکڑ لیتی، رشوت بھی دینی پڑتی ہے. سگریٹ نوشی کا کاروبار مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اس پہ بھی کئی بار بات کر چکا ہوں. مفتی صاحب کیا رشتے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استخارے کو اگر پانی میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھائی نہیں، رشتے پہ پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو. کرنا وہی ہے جہاں سمجھ میں آ رہا ہے، استخارہ سے پہلے بھی استخارے سے بعد میں بھی. مفتی صاحب میں سنا ہے کہ توسین نام کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کو معلوم ہے. توسین نام ہے، اس کا کوئی مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، حقیقت ہے اللہ ہی کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے. طلاق بیوی کے سامنے دیں گے تو ہوگی، اگر بیوی کے سامنے نہ دو یا خواب میں طلاق دے گا، خواب میں نہیں ہوتی لیکن بیوی کے سامنے دینا ضروری نہیں ہے. تنہائی میں بھی بیوی کو طلاق دے دی تو ہو جائے گی، البتہ خواب میں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. خواب میں تو 4 شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا ہو جاتی ہیں کیا؟ مفتی صاحب میری شادی قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو سسرال ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے صرف سونا ہی دے، اور میں اس کے لیے جہیز کا سامان لے لوں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ کا چاہنا جائز ہے، لیکن وہ ان کی بیٹی ہے، وہ جو دیں گے آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ منع کر دیں مجھے جہیز بالکل نہیں چاہیے، مضبوط لہجے میں منع کریں، اس کے بعد ہی وہ دیتے ہیں تو پھر اس کو روک نہیں سکتے، پھر یہ اپنے اختیارات سے باہر کی چیزوں کی پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے. نوٹ، ہمارے خاندان پورا نوٹ بھی آخر میں لکھا ہوا ہے، جیسے پیپر آتے ہیں نا، نوٹ آخری سوال لازمی ہے. نوٹ، ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے لڑکی کے گھر والے لڑکی کے لیے جہیز کا سامان لیتے ہیں، جبکہ لڑکے کے گھر والے سونے. آپ کا خاندان جو بھی ہے آپ فی الحال ان کے خاندان کو ان کے حساب سے چلے دو. بہت سے لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں آپ عشق رسول عصمت صحابہ اہل بیت پر بیان نہیں کرتے، بس صرف مذاق کرتے ہیں. بالکل غلط ہے میرے بھائی. اتنے سارے ہزاروں لوگ جو بیان، جاپان میں کتنا رش، امریکہ، یہ کیا مذاق سننے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ اس سلسلے میں آئے ہوئے تھے، مذاق کے سلسلے میں. میں پریکٹیکل لائف سے متعلق ٹاپک کو زیادہ چھیڑتا ہوں، باقی میرے اہل بیت کی فضیلت پر بھی بیان ہے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کی فضیلت پر بھی بیان ہے. باقی جو جن چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے میں ان کو زیادہ چھیڑتا ہوں، خاص طور پر وہ ٹاپک جن کے عمل نہ کرنے سے ہماری سوسائٹی تباہ اور برباد ہو رہی ہے. باقی اسٹائل تھوڑا میرا وہ ہوتا ہے کہ ذرا ہلکا اسٹائل ہوتا ہے، تو اسٹائل تو ہر آدمی کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا. میں پڑھاتا بھی اسی اسٹائل میں ہوں، مدرسے میں بھی اسی اسٹائل میں پڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا کہا. امام بخاری کا واقعہ، وہ نابینا تھے، ان کے والدین نے کوئی اسباب اختیار نہیں، بس دعا مانگی. تو بھائی اس وقت نابینا پن کو دور کرنے کے اسباب تھے ہی نہیں نا، علاج ہی دریافت نہیں ہوا، تو اب بھی نہیں ہے. پیدائشی نابینا کا اب کہاں علاج ہوتا ہے؟ امام بخاری کی تو بینائی چلی گئی تھی، تو بس وہ اسباب ممکن نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے دعا کی اور اللہ نے بینائی واپس دے دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرتے تو آسان والے راستے جس میں سہولت ہو، پھر اگر کسی میں امام شافعی یا دوسرے امام کا، یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے. نبی شریعت میں احتیاط پر عمل کرتے تھے. کہہ رہے ہم 2 فقہ میں سے اگر جو آسان قول لگے اس کو لے لینا، نہ. نبی جو آسانی وہ دنیا کے معاملات میں، شریعت میں تو پھر احتیاط پر. پھر آپ کو دونوں مذہب میں جو مشکل قول ہوگا ہم اس کو لیں گے جس میں احتیاط ہوگی. یہ کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ حاجی عبدالوہاب صاحب کا واقعہ، جب ان کا نکاح جس وقت ہونے لگا سب مسجد میں جمع ہو گئے تو کہنے لگے اب گشت کا وقت ہو گیا ہے، میں گشت میں جا رہا ہوں، یہ نبیوں والا کام ہے، اور چلے گئے. سوال یہ کہ نکاح بھی تو نبیوں والا کام ہے، تو بھائی نکاح کر کے گئے تھے نا، تبھی تو نبیوں والا کام نکاح بھی کیا اور گشت بھی چلے گئے. سمجھ رہے ہو؟ تو دونوں نبیوں والے کام کیے انہوں نے. نکاح تو کیا نا، اگر وہ نکاح ہی نہ کرتے ساری زندگی اور گشتی کرتے رہتے پھر یہ اعتراض ہوتا کہ حضرت یہ والا نبیوں والا کام کیا، وہ والا کام چھوڑ دیا. تو وہ بھی کیا، وہ بھی کیا. آپ نے اب نکاح والا تو کر لیا، اب گشت میں والا بھی کر لیں آپ. سورہ صاد میں آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے سردے سے انکار کیا اور وہ تو تھا ہی نافرمانوں میں. اللہ کہتے ہیں پہلی نافرمان تھا، جبکہ مولوی کہتے ہیں وہ پہلے بڑا عابد زاہد تھا. دیکھو وکانا وسارا کے معنی میں بھی آتا ہے کہ سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا نافرمانوں میں سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے ہی نافرمان تھا، اگر پہلے سے ہی ہوتا تو اللہ اس کو حکم ہی نہ دیتے. امام بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لگایا تو ہم کیوں نہیں لگاتے؟ عرف پیغمبروں کے، ویسے تو رضی اللہ عنہ بھی لگا دیا صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، تو پہلے یہ عرف تھا کہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام لگ جاتا تھا، اب عرف بن چکا ہے کہ صرف پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے. تو آپ یہ پھر ان لوگوں سے پوچھیں تو حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں کہ پھر صرف حضرت حسین کے ساتھ کیوں، ابو بکر کے ساتھ بھی لگایا کرو، حضرت عمر کے ساتھ بھی لگاؤ. تو جب ان کے ساتھ لگا رہے ہو تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب قابل احترام ہے. کسی نے حق کھایا ہو یا پیسے کمائے ہو، اس کو دعا میں بددعا دے سکتے ہیں، بددعا نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی بہت ستا رہا ہے تو پھر جائز بھی ہے.
میں اقرا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, میں نے سنا ہے کہ جس میں اقرا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. آپ آ گئے نا اس گھر میں, آپ خود بھی تو فرشتے ہیں. امام بخاری نے بخاری میں یہ ہو گیا. چلو بھائی سارے سوال آج ہم نے نمٹا دیے اسپیڈ کے ساتھ. اب ترنم سے اور جڑن کریں گے تو سارے نمٹیں گے نا. میں اگر تجوید کے ساتھ پورے خبرنامے کی طرح ایک ایک سوال پڑھنا شروع کر دوں تو پھر نہیں ہو سکتے. تو جواب سمجھ, لوگ کہتے ہیں یہ انہوں نے کر کے سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو سمجھ میں تو آ گیا نا, تو بس کافی ہے. آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب تھوڑی ہے.